ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی جے انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین شیما دے ویر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات جس مقام عالی شان نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمایا اس دے اندر رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی عظمت شان مقام مرتبہ اور درجات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں تساں احباب دے سامنے آپ دی معراج اور معراج تو ملن والے 3 تحفیاں دا تذکرہ فرمایا سی اور اس سفر معراج پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا بہت بڑا ایک معجزہ سی۔ میں پہلے بھی یہ بتا چکے ہاں معجزہ یہ اندر ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، عمل نبی دا ہوندا ہے، فعل نبی دا ہوندا ہے، لیکن قدرت میرے رب رحمان دی ہوندی ہے۔ اور معجزہ انہوں کیا جاندا ہے
کہ عقل منے یا نہ منے، اکھی ویکھیاں کنی سنیا، انسان دا ذہن کام کرے یا نہ کرے، لیکن بحیثیت مسلمان دا کم اے وے کہ او نبی علیہ السلام دے ایک معجزے تے اپنا ایمان قائم اور دائم رکھے۔ میں انشاءاللہ الرحمن پاک پیغمبر علیہ السلام دے چند معجزات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہ معجزیاں نو اللہ نے اپنی قدرت دے ذریعے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہتھاں چو او عمل کروایا، اور دعا کرو اللہ سانو اے سنا کے انہاں تے ایمان لے آ کے پھر عمل دی وی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، غیر اسلام نے پاک پیغمبر علیہ السلام تے سب تو بڑی جو بات کیتی، الزام لگایا، اعتراض کیتا، کہن لگے کہ تسی اپنے آپ نو نبی کہندے ہو، ہے تے تسی بھی ساڈے وانگو انسان ہو، تسی بھی کھاندے پیندے ہو، اسی بھی کھاندے پینے ہاں، تسی بھی چلدے ہو، اسی بھی چلنے ہاں، تہاڈیاں بھی شادیاں ہیں، ساڈیاں بھی شادیاں ہوئی ہیں، پھر تسی اپنے آپ نو مقدم کیوں رکھ دے ہو، اپنے آپ نو افضل کیوں بناندے ہو، پھر کیوں آندے ہو کہ اسی نبی ہیں اللہ دے؟ ہاں رب العالمین نے اونا دے اس عقیدے دا جواب اپنے قرآن دے ذریعے انہا لوگاں نو دیتا ہے، اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان پاک دے ذریعے رب نے انہا لوگاں نو جواب دیتا ہے۔ ذرا غور فرماندے جانا، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کہ میرے سونے محبوباں انہاں لوگاں تک اس بات نو پہنچا دیو، قالت لهم رسولهم جڑے لوگ میرے رسولاں نو اے کہندے رہے نے ان نحن الا بشر مثلکم کہ اسی تواڈے انگروں انسان ہاں، جویں تسی انسان ہو ایویں اسی انسان ہاں، جویں تسی کھاندے پیندے ہو ایویں اسی کھاندے پینے ہاں، جویں شادیاں تواڈیاں ہوندیاں نے ایویں شادیاں ساڈیاں وی ہوندیاں نے، تسی بھی رات نو سوندے ہو، اسی بھی رات نو سو کے آرام کرنے ہاں، تسی بھی اللہ دے سامنے تسی بھی دنیا تے رزق کمان نکل دے ہو، اسی بھی رزق کمان نکلنے ہاں،
لیکن جڑی گل وچ دوسری ہے نا اور رب نے او دا بھی اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لیکن اے تے میرے رب دیاں مرضیاں نے نام کہ اپنے بندیاں دے اندروں انہاں بشراں دے اندروں اللہ جنوں چاہے نبی چن لوے اللہ جنوں چاہے نبی بنا لوے اور رب نے واضح الفاظ اس قرآن دی آیت اندر بیان فرمائے نے کہ سونیا ہے تسی بھی بشر ہو انسان طرح ہو عام انسان طرح ہو لیکن تواڈی عظمت تے شان اے وے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہ اللہ اپنے بندیاں چو جنوں چاہے نبی چن لوے سبحان انہوں کوئی پوچھن والا اللہ نے نبی چنے ہیں اور نبی کی آندے نے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تے آج جڑے موجزے تسی ویندے ہو نا آج جڑا میرا مقام بلند ویندے ہو نا آج جڑا تسی ویندے ہو نا کتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے لب دے نال اس طرح کسے دی ہڈی تے لاندے نے اللہ اس ہڈی نو جوڑ دیندے نے کتے میرے پیغمبر اپنا لب ایک اکھ تے لگا دیندے نے اللہ اکھ نو آرام دے دیندے نے جس طرح کتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنا لب صدیق دی ایڑی تے لگا دینے اللہ شفاواں عطا فرما دیندے نے کتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کئی قسم دے معجزات نے اور بلکہ پہلے نبی بھی جڑے آئے نے انہوں نے بھی بڑیاں امتاں نے ستایا ہے بڑے بڑے سوال کیتے نے موسیٰ علیہ السلام نے اینڈ آسا سٹ دینے سپ بن کے دوسرے سارے انو کھا جان دیئے سارے رسیاں کھا گئے کتے موسیٰ دا معجزہ اے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام او آسا دریا دے اندر مار دینے اللہ انہاں جو رستے بنا دینے کتے اوہی آسا انہاں دریاواں دے اندر ماریا جاندہ اللہ پانی نو خون دے اندر بدل دینے معجزات انبیاء دینے نا لیکن ہاتھ نبی دے قدرت عرشاں والے رب دیئے کتے جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھول بیری والے انسان تے پھر دینے اللہ انہوں شفاواں عطا فرما دینے کتے انسان دینے کم بی اذن اللہ مردے اٹھ کے اللہ دے حکم دے نال کھڑے ہو جان دینے معجزات میں انبیاء دے کتے داود علیہ السلام اینڈ لوہے نو پکڑ کے جیوے مرضی مروڑ لیں دینے کتے جناب ابراہیم علیہ السلام اینج آگ دے اندر جلے جاندے نے آگ اندر انہاں نو سٹیا جاندے لیکن قدرتاں رب دیاں اللہ نے انہاں نو بچا لیا ہے یار کتے نبی اسماعیل اینج اڈی مار دینے اللہ زمزم دا چشمہ جاری کر دیندہ ہے اے تے انبیاء دے بڑے بڑے معجزے نے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے معجزات دا بھی تذکرہ کردہ جاواں ہر نبی دا معجزہ آل ہے ہر نبی دا مقام اپنی جگہ لیکن رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا مقام تے معجزات تے عزت تے وقار اور جیڑا مرتبہ رب نے پاک پیغمبر نو عطا کیتا ہے کسے اور نو عطا کیتا نبی سب نالو افضل سب نالو اعلی کتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینڈ چان والے اشارہ کر کے او دے دو ٹکرے کر دیں دینے کتے میرے پیغمبر دے نبوت دیا گوائیاں گواں بول بول کے دے رہی نے بلکہ ایک دن نا ابو جال ہاتھ اندر کینکر پھڑے نے آگیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آندھے اگر تو نبی سچا اپنے آپ نو سچا نبی کہنا ہے نا تے 10 میرے ہاتھ اندر کیے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکرائے آپ فرمان دینے سونیا اے میں دساں
یا جو چیز ہاتھ اندری او بول کے دسے۔ سبحان اللہ، کی منظر ہوئے گا۔ دشمنان اسلام سامنے وے، پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمان ہے، کہنے لگا دسو اگر سچے ہو دسو ہاتھ کی ہے؟ تے آپ فرمان دینے میں دساں یا جو ہاتھ اندر پھڑے آئی اے بول کے دسے۔ آندہ چلو آپ بول کے دس دوے نا تے پھر تے بڑی گل ہو جائے گی۔ تے اے دے مٹھی دے اندر انہا کینکرانے آواز دی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کینکر بولے جے، پتھر بولے جے، یارو اے کینکر بولے جے کہ اے اللہ دے نبی نے اور اے اللہ دے نبی نے اسی گواہیاں دینے آم، انہیں اپنی اکھی منظر ویکھے آم، اپنی کنی انہاں دی آواز سنی، لیکن بد نصیب میرے پیغمبر تے ایمان نہیں لے آ سکے آم۔ اور کہتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن آپ اس طرح جا رہے ہیں، ایک قافلہ ایک جگہ رکے ہیں اور پانی دیاں بڑیاں ضرورتاں پہ گئیاں نے، پانی کی تو ملدا نہیں پیا، پانی کی تو لبدا نہیں پیا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک پیالہ لے آندا گیا اور اس پیالے دے اندر تھوڑا جہا پانی ہے، تے میرے آقا انج انگلاں اپنیاں اس پیالے دے اندر رکھیاں نے، تے رب نے میرے نبی دیاں انگلاں چوں چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ آقا انجات رکھے ہے، صحابہ آمدے نے اس پانی نہ وضو بھی کیتا، وہ پانی پیتا بھی ہے، تے اللہ نے میرے نبی دے ہاتھ چو پانی کڑ کے دسے آوے کہ میرے نبی دا ہاتھ دے قدرت میں رب رحمان دیئے۔ میرے نبی دی عظمت ہے، شان ہے، بلکہ بڑا مشہور واقعہ تو سا سنے ہیں اور سانو انہا واقعات تو سبق حاصل کرنے چاہیے دینے۔ دعا کرو اللہ سانو انہا تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن بھوک بڑی لگی ہے، بیٹھے نے تے ادھروں جناب عمر آئے نے، تے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے سونے ہو ایک آیت دا ترجمہ پوچھنا چاہنا، ایک آیت دا ترجمہ۔ عمر فرماندے نے ہاں پوچھو، آندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ عمر ذرا ادھا ترجمہ تے دسونا، جناب عمر نے ترجمہ دسیا تے لانگے، ہائے ترجمہ دسیا کہ اللہ نے آکھیا یتیمہ مسکینہ بھکھیا نو کھانا کھلاؤ، دس کے تے لانگے۔ جناب ابو بکر صدیق آگئے، فرمان دینے جناب ایک عید دا ترجمہ پوچھنا ہے، اونا عید پڑھی، جناب صدیق اکبر نے ترجمہ دسے آوے تے اے بھی چلے گئے نے، پیچھو واریاں یا میرے پیغمبر دے لنگندیاں میرے آقا گزرن لگے نے، تے جناب ابو ہریرہ فرمان دینے آقا ترجمہ پوچھنا چاہنا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آقا ادھا ترجمہ تے میں نو سمجھا دے ہو، ادھے معنی مفہوم تے میں نو سمجھا دے ہو، تے واز متا والیا سونیا پیغمبران میرے آقا فرمان دینے اے ابو ہریرہ میں سمجھ گیا تینو بھوک لگی ہے، ابو ہریرہ آجا میرے نال، یارو گل ایت ابو بکر نے بھی سنی ہے، ایت جناب فاروق اعظم نے بھی سنی ہے، رضوان
رضوانُ علیہم اجمعین، لیکن میں پیغمبر دی دنائی تو قربان جاواں، آپ دی سوچ تے سمجھ تے فہمت تو قربان جاواں۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ آ جاندے نے، این صحابہ تشریف فرمانے، این قطار لگی ہے، صحابہ دائرے دی شکل اندر بیٹھے نے، آپ فرماندے نے کوئی ہے کھان پین واسطے؟ آندے نے ایک پیالہ، صرف ایک پیالہ ہے تے اے پہ دودھ دا پیالہ آیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے ابو ہریرہ پیالہ لے آنا۔ آقا نے انج پیالہ ہاتھ دے اندر پڑے ہیں، میرے آقا بسم اللہ پڑھیے، آپ فرماندے نے اے میرے پیارے ابو ہریرہ آ قریب آنا، اینا سمجھے میں چلا ہوں، آقا میں نو اے دودھ پیان لگے نے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پیالہ پھاڑنا، انج پیالہ پھڑے ہوئے تے ابو ہریرہ آپ نے پیتا، آقا دا حکم دا انتظار ہے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ سجے پاسو شروع ہو جا تے سارے آنو وارو واری پہ آئی جا۔ ابو ہریرہ آندے نے بھوک میں نو بڑی لگی، میں بار بار ایتاں پڑھ ترجمہ پہ پوچھنا، بھوک لگی ہے تے آقا نے میں نو کہہ دیتا ہے کہ انہاں نو پلا، حالا بھوک میں نو بڑی ہے۔ آقا نے کہہ دیتا تیرے نبی دی کدی صحابہ موڑی، اب بولو کدی موڑی؟ آمدہ جے پیری مریدی اینو آندے جے، آپ پیر جے، آپ پہلو پیتا، آج دنیا دا پیر کوئی انگلی مار کے وہائے دو دے جے، کوئی دوجہ پی لے گا جی؟ انہاں کہنا جی یہ ساری میرے دے جی لے گئی ہے، لہذا سے قریب نہیں جانا، لیکن میں قربان جاوا اس نبی تو قربان جاوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے نا اینڈ دودھ پھڑا دیتا، انہاں پیانا شروع کر دیتا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے سجے پاسوں میں شروع ہویا، سارے نو ہی پیا دیتا، سارے پی لیا۔ ہن پین تو بعد نا آخر تے مینوں آندے نے ابو ہریرہ تو پی، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ آندے نے میں پھاڑ کے بسم اللہ پڑھی، پینا شروع کیتا، میں پی کے رج گیا۔ پیالہ ایک ہوئی ہے، پیالہ تو ادھر کوئی ٹوٹی بھی لگی، لیکن کی یہ نبی دا ایک ہی یہ معجزہ ہے، آپ نے پڑھے کیا پھوکیا، آپ نے پیا بھائی سارے پی لیا۔ ابو ہریرہ آندے نے میں پی کے رج گیا، آقا نو پیالہ فرمایا پھڑایا، آپ فرماندے نے ابو ہریرہ ہور پی، سبحان اللہ، واہ نبی، واہ پیر، واہ مرشد، میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ اللہ پیر و مرشد جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا۔ میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہور پیتا، آندے نے مینو ڈر پہ گیا کتے میرے نواں چو دودھ باہر نہ آ جائے، اتنا سیر ہو کے پیتا۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ رج گئے ہیں، فرمایا جی آقا جی میں رج گیا ہوں۔ آقا فرماندے نے اے ابو ہریرہ لیا ہن اے پیالہ مینوں دے دے، فرماندے نے او پیالہ انج میں نبی علیہ السلام نو دیتا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پیالے جو دودھ پیتا تے پھر ختم ہویا۔ یار اے جے میرے نبی دا معجزہ، اے جے میرے نبی دیاں عظمتاں، اے جے میرے پیغمبر علیہ السلام دا مرتبہ تے رتبہ، ہائے میں قربان جاواں۔ تے کسے کہن والے بڑی پیاری گل کیتی، آندا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکدا۔ اور پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، پھرن پیر جگتے۔ ایک شوف والا پیر بھی آج کل پھڑیا گیا ہے، صحیح ہو دیو نہ مٹی رو لیے، آندہ جی میری کرامت نے میں ولیاں جدو سامنے گئے نے انہیں آکھا میں ولی بھی نہیں، کرامت بھی میری، پھر منیا کہ جو کردہ ہے کون کردہ ہے، تے پہلے بندہ من جائے کہ جو کردہ کرن والا کون ہے۔ اس طرح دے لکھا پیر بھی آ جان، کروڑا اربا بھی آ جان، میرے پیغمبر دی جتی دی خاک دے برابر بھی نہیں دے۔
انہاں لوگاں نو گمراہ کیتا ہویا ہے، اور لوگوں چھڑ دیو انہاں دیا پلیاں، اس پیر نو منو جنوں ساری دنیا نے اپنا پیر منیا، اور انہوں پیر بھی منیا، اس پیر دیاں گلاں اندر بھی کرامتاں نے، اس پیر دیاں دسیاں دعاواں اندر شفاواں نے، اس پیر دی من لو اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ آ دنیا دے پیر چھڑ دیو، ملنگ چھڑ دیو، اور پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پڑھ روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، پڑھ روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، او شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو، کھڑی کر کے ول آسمان تیر وانگو، کمر دو ٹکرے چن دو ٹکرے، کمر دو ٹکرے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اور کون نبی ہے؟ آخری نبی میرا آیا، اور ختم نبوت 10 سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ان نوا نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ آج میرے پیغمبر، ہائے میں قربان جاوا، کون؟ آمینہ دے لال، ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر دے والد نے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ دے اندر شریک ہون واسطے چلے گئے نے، تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نو کول بلایا، فرمان لگے اے میرے بیٹا، اگر میں جنگ دے اندر لڑدیاں شہید ہو جاواں، اے میرے پیارے بیٹے اگر میں شہادت نوش فرما جاواں تے سونیاں پھر اس شہادت تو بعد میرے تے قرضہ بہتے، اس قرضے نو میں اتار دیں، اور اپنیاں بہناں دا بھی خیال رکھی، دعا کرو اللہ اس طرح دے ویر بہناں نو عطا فرما دے۔ یار حضرت جابر فرما دے نے ابا جی فوت ہو گئے نے، شہادت نوش فرما گئے نے، اور وقت آئے، وقت گزردہ پہ آئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے ذمہ داریاں آ گئیاں نے، 7 بہناں نے، انہاں دی بھی پرورش کرنی ہے، انہاں دا بھی خیال رکھنا ہے، ان قرضے والے بھی آگے نے، قرضے والے بھی آگے، تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پیاریو آمیں کوئی چھوٹا جہا باغ کھجوراں والا، ایدہ پھل تیار ہون والا ہے، ان قریب ایدہ پھل تیار ہو جائے گا، تے جدو تیار ہو جائے گا تے پھر آ جایا جے میں توانو اے پھل دے دیاں گا، تو آڈا قرضہ میں لا دیاں گا، پھل تیار ہو جائے گا، جنہ جنہ حصے آئے گا او لے جایا جے، مینو ایک کھجور بھی نہ دے ہاں جے، تے سارے قرضے برابر کر دے ہاں جے۔ کہن لگے نہیں جابر اساں تے ایک پائی تیرے کو لینی ہے، او یار جابر دی کیوں نہ رب مدد کر دے۔ ایک قوم جابر ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نوا سوٹ پہنے ہیں، ناتے توتے مسند وچ آئے، آقا فرماندے نے جابر ناتا توتا ہے، کپڑے پائے نہیں، کتے ویاہ تے نہیں کرا لیا؟ ہائے او ویاہ تے نہیں کرا لیا؟ جی آقا میں ویاہ کرا لیا۔ ہن اے دے اندر بھی ایک بات سمجھن والی ہے،
مدینہ جڑا شہر سی نا وہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں سی، ساڈا گجرانوالا بہت بڑا ہے، بہت چھوٹا جہا ہون تے بڑی وسیع ہو گئی ہے نا مسجد نبوی، ادو مسجد نبوی چھوٹی جہی سی، اور یہ ارد گرد چند ہی سا زمین دا لا لو وہ مدینہ شہر سی، زیادہ نہیں سی۔ تو اندازہ کر لو اینی تھوڑی جگہ دے وچ بھی جابر دا ویاہ ہویا ہے تے کسے نو پتہ چلیا تے اج کی حال ہے؟ گل سمجھن والی ہے۔ اج ویاہ ہوندا ہے چوتھے محلے تے سارے نو پتہ لگدا ہوندا ہے جی 4-5 دن پہلو ڈھولکیاں بھی بجدیاں پئیاں، گھر اندر گانے ہو رہے نے، یہ جی سپیشل ویاہیاں بھیناں تے پرجائیاں کٹھیاں بہ گئیاں تے ڈھول پئیاں وجا رہیاں۔ اچھا جی یہ کیوں کا اے خوشی دا موقع ہے، کر لیں گے تے کیڑی آخر آ جائیں ہیں، کر لیں گے کیڑی آخر؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، انہاں دین دیاں دھجیاں اڑا کے رکھ دیتیاں لوگاں۔ اور جابر نے شادی کی تھی میرے پیغمبر نو مدینے اندر رہ کے بھی پتہ نہ چل سکیا، تے اج اسی شادیاں دے ٹول بجا بجا کے لوگاں نو دس رہے دی شادی ہو رہی ہے، لیٹاں لگا دیتیاں جاندی ہیں، یہ شادی ہو رہی ہے، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر کئی ایسے بد نصیب ہوندے نے او بیٹیاں جنہ دے گھر جاندے نے برات لے کے، کئی میں ویکھے نے انہاں دے کھانے دے نقص پہ کڈن گے، لے وی نہ آ شے نہیں رکھی، اے نہیں رکھی۔ اور یار تینوں کی پتہ ہے اس ہر بندہ تگڑا تے نہیں نہ ہوندا، ماڑے بھی ہوندے نے، کی پتہ ہے انہیں بیچارے نے کس طرح روٹی پکائی ہوئے گی، تو ایتھے آ کے بوجھ پہ پانا ہے۔ اور بوجھ نہ پایا کرو لڑکیاں والے آتے، بیٹیاں والے آتے، بوجھ نہ بنیا کرو، بلکہ اللہ نے اگر تینوں اینی توفیق دیتی ہے کوشش کر کہ انہوں نے کہہ میں نے جہیز بھی نہیں چاہیے، جہیز بھی میں خود بنا لوں، تو جو کوئی کھوا دے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو، گلا نہ کریا کرو۔ اگر انہیں تینوں ایک گلاس پانی بھی پلایا نا تو انہیں اپنے والوں تیری بڑی اچھی مہمان نوازی کیتی ہوئے گی، کیوں نہیں؟ کوئی یہ تو نہیں آندا میرا مہمان آیا میرے تو ناراض ہے۔ ہائے اج بھی اگر اسی نبی دی سنت دے مطابق شادیاں کریے تے ساڈے گھراں دے اندر کدی بھی بے برکتی نہ آوے، پریشانیاں نہ آوے۔ اچھا کئی ایسے مجبور لوگ نے وہ سارے ڈھول بجا کے ڈھولکیاں بجائیں سارا کچھ کر کے تو بعد جو پتہ کی آندے کر سب کی کریے اسی اولاد ہتھوں مجبور ہاں۔ ہائے ایتھے گل آندی جے اولاد دی پہلے تربیت کیتی ہوندی تے موقع ہی نہ ہوندا، اے وقت ہی نہ ہوندا، پہلے دن تو اپنی اولاد دی تربیت کیتی ہوندی، اولاد وڈیا ہو کے پتہ چلدا کہ میرے ماں باپ نے میری تربیت کیتی ہے، میں انہاں کے اف تک بھی کرنا نہیں کرنا۔ میں قربان جاواں جابر نے شادی کروائی مدینے اندر کسی نو پتہ نہیں، آقا فرماندے نے جابر شادی کواری نہ کیتیاں یا کسی بیوہ نال؟ تے حضرت جابر فرماندے نے محبوب پہ آ رہے ہو میں ایک بیوہ نہ شادی کیتی ہے، ہائے اللہ اس طرح دا ویر پہنا نو عطا کر دوے۔ آقا فرماندے نے جابر تو کسے کواری نہ کیوں نہیں کیتی؟ فرماندے نے اللہ دے نبی جی اصل دے اندر گل ایوے میں کواری نہ اس واسطے نہیں کیتی کہ میریاں پہنا بھی جوان نے، اگر انہاں دی عمر دی کوئی آ گئی تے پھر انہاں دی تربیت کون کرے گا، انہاں دی دیکھ بھال کون کرے گا؟ عمر رسیدہ لے کے آیا، بیوہ لے کے آیا، نالے او میری بیوی بھی بن گئی ہے، نالے میری پہنا دی تربیت بھی کر رہی ہے۔ واہ جابر میں تیریاں عظمتاں کو قربان جاواں۔ اور ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دا باغ انہاں کھجوراں لگائیاں، پاک پیغمبر علیہ السلام کو آئے نے آقا پہ آ رہے ہو میں کھجوراں لگائیاں، چھوٹا جہا میرا باغ ہے تے اللہ دے نبی جی اس باغ دے اندروں جنیاں کھجوراں نے انہاں دے نال
نال قرضہ نہیں اتردا میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں خیر و برکت دے نال نوازے اللہ برکتاں عطا فرمائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے جابر یار جدو کھجورا پک جان گیاں پھر آ جائیں ادھر کھجورا پک گئیاں پھل تیار ہو گیا آقا کو تشریف لے آئے نے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے جابر جا کے نہ کھجوراں نو لا تے جیڑیاں چنگیاں کھجوراں ہون گیاں انہاں دی ٹیڑی علیحدہ کر دیں تے جیڑیاں ذرا ناقص ہون گیاں انہاں نو علیحدہ کر دیں تے حضرت جابر نے کھجوراں اتاریاں نے ان شہرہ سانسی دیو باسیو ادھا گرتو آن والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے ہو اینڈ کھجوراں دے ٹیر لگے نے آقا دے کول آگے آقا آئے نے میرے آقا نے ہاتھ مبارک کھجوراں تے رکھے دعا پڑھیے آقا فرماندے نے جابر جننے جننے قرضہ لینے انہاں نو کہہ آؤ تے اپنے اپنے حصے دیاں کھجوراں پوریاں کر دے جاؤ اپنے اپنے حصے دیاں کھجوراں لیندے جاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او کھجوراں ٹھیر لگے ہے آقا نے دعا کر دیتی ہے آقا فرماندے نے جابر جا لیا تے میں کہنا ہونا جدو وڈے زندہ ہون کسے شاید ہی کمی رہندی وڈے سر تے ہونا کوئی ٹینشن نہیں ہوندی پھر پریشانی نہیں ہوندی وڈیاں دا احترام کریا کرو کھجورا لین واسطے آ رہے نے سارے اپنا اپنا حصہ یعنی کہ جنہ جنہ جدہ ایسی نا وہ لے گئے نے ٹر گئے نے لے گئے نے تے حضرت جابر پھر جدو کسی دا کدے ہاتھ پیندا ہوئے نا وہ بھی پھر تھوڑا جہا شیار ہو جاندا ہے وہ دے بھی تھوڑی جی ذرا کوئی جان ہوندی ہے حضرت جابر فرماندے نے ہاں بھئی ہے کوئی اور لین والا آ جاؤ پھر نہ منو بعد اندر کہا جے لے جاؤ جنہیں کھلنیاں نے جنہ جنہ حصہ ہے جے اوندے گے لیندے گے سارے لے گئے تے حضرت جابر فرماندے نے اے او باغ سی جدے بارے میں انہاں لوگاں نو آکھیا سی کہ جنہ جنہ حصہ آئے لے جایا جے تے باقی سارا قرض برابر کر دیا جے انہاں میری منی نہیں آج اوئی باغے او دیئے کھجورانے میرے پیغمبر نے دعا کی دیئے سارے قرضہ لے گیا کھجوران دا ٹیر اویں دا اویں ہے سبحان کھجوران دیا ان جی نے اِنَّا قُلُّ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اس اندر کوئی شک نہیں ہے کہ نبی ساڑھے طرح انسان ہے لیکن نبی فرماندے نے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ آج جڑا تسی ویندے پیو معجزہ اے اندر میرا کمال نہیں رب رحمان دیاں قدرتاں نے یہ نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جنگ خندق دا موقع آیا نا صحابہ خندق کھود دے پینے تے بھوک لگ گئی 2 دن صحابہ نبی علیہ السلام کو لائے آگے کہنے لگے آقا بھوک لگی ہوں تے پیڑ تے پتھر بھی بن لیا پیڑ تے بھوک دی وجہ تو نا پیڑ تے انہاں پتھر بن لیا تے کام جاری سی آگے انہاں آ کے وہایا تے واہ محبوب میں تیری عظمت و قربان جاواں آقا نے اینج کپڑا چکیا تے آپ علیہ السلام نے 2 پتھر بننے نے صحابہ ایک بننے ہیں انہاں 2 یعنی کہ آقا نو انہاں نہ زیادہ بھوک سی آپس اندر گلاں کرن دے تے یہی حضرت جابر نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں سنیا دوڑ کے کار گئے جا کے آندے نے اللہ والی یہ کار کوئی شے ہے ہی فرمایا تھوڑے جے دانے بھیج کوئی کلو سوا کلو ہونے نے تے آ کے لے لے تے ویکھ لو وہ کہنے لگے انج کر فٹافٹ آٹا بنا تے لیلا ذبح کر کے گوشت بنا کے دیتا آندے نے تو فٹافٹ اینو بنا پکا میں آمنہ دے لال نو اپنے گھر دا مہمان بنانا چاہنا سبحان اللہ
لے گئے آقا علیہ السلام تے کانے چاہتے نے آقا تسی آ جاؤ نال کی 5-4 بندے لے آؤ نال کوئی 5-4 بندے لے آؤ کانے چاہ کیا ہائے لیکن میرا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جنہوں اپنی نہیں فکر اپنے مریدان دی فکر ہے اپنی امت دی فکر ہے اپنے مریدین دی فکر ہے آقا آپ بھوکھا رہنا برداشت کر لیندے سن لیکن مریدان کو بھوکھا رہن دیندے نہیں سن آپ علیہ السلام نے نا وہ تھے آواز دے دیتی کوئی 1200-1400 صحابہ 1300-1400 صحابہ سن آواز دے دیتی فرماندے نے اے میرے صحابہ آؤ تعال آ جاؤ جابر نے تو آڑے سارے دی دعوت کر دیتی جے ہائے اور مہمان دو بات دانل ہانڈی نے پانی پان والے ہو سن لو میرے پیغمبر دا فرمان ہے بسم اللہ پڑھ کے جتنے مرضی بہ جاؤ ایک پلیٹ تے جو بسم اللہ دلوں پڑھی ہوئے گی اللہ اس پلیٹ اندر برکت دے دیں گے سارے رج کے اٹھیں گے ہن جابر دوڑ دے کار جا کے آندے نے میں نبی علیہ السلام نو کانے چاہ کیا تے سارے ہی آ رہے نہیں انہیں آکھیا تانوں کنے کیا سی انہیں میں تے کانے چاہ کیا آپ نے آکھیا کہ بھئی سارے تہاں نبی نو کی آکھیا 4-5 ہی آکھیا کہنے لگی بیوی بھی نیک سی نا اللہ والی سی کہنے لگی پریشان نہ ہو پھر جنہیں بلایا او جانے تے دا رب جانے سبحان اللہ جنہیں بلایا او جانے تے دا رب جانے آقا علیہ السلام پہنچے گھر آپ فرمایا جابر تیار ہو گیا کھانا ہاں جی ہو گیا اے سالن پک گیا تے روٹیاں پکن لگی ہیں تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لیا او کنالی میرے کو لیا جی دے اندر آٹا ہے انج لے کے آئے نے پرات کنالی انج پیش کی تھی گئی میرے آقا نے اپنا لب مبارک لگایا سبحان اللہ او دے اندر لب لگایا آقا نے انج ایک لب ہانڈی اندر سٹھیا آقا فرماندے نے اے میرے پیارے جابر 2-3 اور عورتانو بنا لے اور عورتانو بلا لے تے انہاں کہہ کھانا پکائی جاؤ اس کنالی تو کپڑا نہیں چکنا تے کالا اے پکا روٹیاں پکائی جاؤ تے فرماندے نے سونیا اے چلے تو ہانڈی نہیں ہو لانی اے دا ہانڈی نو تھلے نہیں لانا اے دے جو سالن پا کے لے آئی جا وا قربان جاوا یارو جابر نے جو دو دعوت کی تھی نبی دا لب مبارک لگے ہے کھانا صرف 4-5 بندیاں دا ہن 1400 صحابہ آگے نے تے میرے آقا نے ایک لب پایا حضرت جابر فرماندے نے 1400 صحابہ نے کھانا کھا لے آئے جدو میں آگے ہانڈی اندر ویکھے ہے ہانڈی دا سالن بھی اویں دا اویں تے اس کنالی اندر آٹا بھی اویں دا اویں آندے نے ایک لیلہ تے سواسر تانے سی ایک لیلہ سواسر دانے سی 12-14 صحابہ کھانے ایسی جد تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے تے پکھا لتیاں سارے لشکیر دیاں میرے آقا دی عظمت ایوے آقا اپنا لب مبارک لگان دے سن اللہ او دے اندر برکتاں عطا فرما دے سن یارو گل اے سمجھانا چاہنا ہاتھ نبی داوے لیکن قدرت میرے عرشاں والے رب دی قدرت ہے اور آپ غور فرمانا میرے پیغمبر دی کیسے کیسے معجزات کیتے میرے پیغمبر دی ہاتھوں نہراں جاری ہو رہیاں نے کیتے میرے پیغمبر ہاتھ نال چاند دے 2 ٹکڑے پہ کر کے وخارے نے اور آپ ویکھیا جے میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلے الفاظ کیسا معجزہ بن کے سامنے آئے نے میں قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تشریف لے آئے فرمان
فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں بڑا پریشان ہاں۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ خیر تے ہے نا؟ فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں جدوں میں تہاڈا تذکرہ اپنی ماں دے سامنے کرنا وا، ماں نو اسلام دی دعوت دینا وا، ماں نو تہاڈے ول آن دی دعوت دینا وا، ماں کو تھانو برا بلا کہندی ہے، ماں کو تھانو بڑا ہی برا کہندی ہے۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ او مینوں ہی آندی ہے نا، چھڈ دے پھر مینوں آندی ہے نا، حوصلہ ہونا چاہیے۔ مینوں بھی ایک بندے نے کال کی تھی، کہن لگا حضرت تھانوں بڑیاں گالاں پئیاں، بڑا برا بھلا کیا گیا۔ میں مینوں کیا ہے نا، کوئی گل نہیں کہن دیو، او مینوں ہی کیا نے نا، تھانوں تے نہیں کچھ آکھیا۔ انہیں کہا نہیں تہاڈے بارے برا بولے، میں بولن دے۔ یاد رکھیا دے جیڑا کسے دے خلاف بولدا ہے نا کنڈ پیچھے، میں انہوں آکھیا میں کہ میرے ایسے مشین ہے، ایک گال کڈے گا انہوں کی دو ہور کڈ لے، ایک کری برا کہے گا انہوں کی دو ہور کر لے، کنڈ پیچھے کی میرے منہ تے بھی کڈ لے گا تو انشاءاللہ میں انہوں اف تک بھی کرنا نہیں۔ وجہ پتہ کی ہے؟ جو تہاڈی کنڈ پیچھے کوئی گل کردا ہے نا، اللہ تہاڈے گناہ او دے کھاتے پائی جاندے نے، تہاڈے گناہ تو میں تے آنا وا کریا کر میرے خلاف، ہور کریا کر، جنہ زور لگ دے کریا کر، لالا زور جنہ لانا ہی، لیکن رب تے ویندا جے نہ پیا۔ اساں اجر لینا رب کولوں، کسی اور کو اجر سانوں مل سکدا تے میرے آقا دی تعلیم تے تربیت بھی ہے یہ۔ آپ فرمایا ابو ہریرہ مینوں ہی پورا کہندے نے نا، چھوڑ دے چھڈ دے۔ کہن لگا آقا گل اے نہیں، گل اے وے کہ جدو تھانوں برا کہندے نے میرے کو برداشت نہیں ہوندا۔ آپ فرماندے کی چاہنا ہے؟ آقا دعا کرو اللہ میری ماں نو ہدایت عطا فرما دے، ہائے دعا کرو اللہ میری ماں نو ہدایت دے دے۔ تے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابو ہریرہ، میرے نبی دے اٹھے ہاتھ، میرے نبی دے زبان جو نکلے الفاظ، اللہم اہد ام ابو ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے۔ یارو ابو ہریرہ انج گھر وال گئے نے، ابو ہریرہ فرماندے نے میں واپسی دے قدم بڑی جلدی دے نال دوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں ویکھاں میں پہلو کار پہنچنا یا میرے نبی دے بولے الفاظ پہلو کار اندر پہنچ دینے۔ فرماندے نے جدو میں اپنا دروازہ ویکھیا، جڑے دروازے میں کھلے چھڑ کے گیا ہوں اور دروازے بند نے، اندروں برتناں دیاں آوازاں آ رہی ہیں، پانی دیاں آوازاں آ رہی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اے ابو ہریرہ نبی دی دعا نے تیری ماں نو ہدایت دے دتیا، نبی دی دعا عرشاں نہ جا ٹکرائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی، ابو ہریرہ ان دستک دیتی ہے، مان دیئے وے پترہ میں غسل پہ کرنی ہاں، اللہ نے میں نو ہدایت دے دیتی ہے، میں تیرا نبی دا کلمہ پڑھنا چاہنا۔ یارو میں گھل اے بھی سمجھانا چاہنا، نہ دے ماپے بڑھے نے اللہ دا واسطہ جے انہاں دا احترام کریا کرو، انہاں نو سلیوٹ کریا کرو، انہاں نا محبت کریا کرو۔ ابو ہریرہ اگے میرے نبی کو گے سن روم دے کہ اللہ دے نبی دی ماں صراط مستقیم تے نہیں آن دے۔ ان دوبارہ ابو ہریرہ گے نے، وہاں دے نے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ میرے آقا دے کول ابو ہریرہ آئے، عرض کرتے نے محبوب پیارے ہو اللہ دے نبی جی میں آیا۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پھر رو رہا، گلتے کی خیر تے ہے ہی نا۔ فرماندے نے آقا اگے میں آیا سا، ماں دے اسلام قبول کرن دی نا وجہ تو رو رہا سا، سونے ہونا آیا اور میں اس واسطے رو رہا، ایک خوشی دے آنسو نے میرے گھر پہنچن تو پہلے اللہ نے تواڈے الفاظ پہنچا دیتے نے، ماں میری نے کلمہ پڑھ
پڑھ لے ہے. آپ فرماندے نے اے ابو ہریرہ دس ہور کی چاہنا ہے؟ ابو ہریرہ فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی میں چاہنا وا کہ مینوں تے میری ماں نو ایمان والے ہمیشہ پیار کرن، میں تے میری ماں ایمان والیاں دے دلاں دے اندر ہمیشہ زندہ رہیے. یارو اے ابو ہریرہ انہاں اپنی ماں دیاں خدمتاں کیتیاں. ماں دیے اے میرے پترا یاد رکھی اللہ نے تینوں بڑیاں عزتاں دینیاں نہیں، اللہ نے تینوں بڑا مقام دے نہیں، اللہ نے بڑا بلند درجات عطا کرنے نہیں. پترا تو میری خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے. جدو میں نبی دا ایمان نہیں بھی لے آئی ادو بھی میریاں خدمتاں کرنا سے. اج ایمان لے آئیاں اج بھی میریاں خدمتاں کرنا ہے. یارو ماں باپ دیاں دعاواں لے لیا کرو. ماں باپ دیاں دعاواں انسان دیاں عمراں ودا دیندی جے، کاروبار اندر برکتاں پوا دیندی جے. ماں نے دعاواں دتیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور کسے کہن والے بڑی پیاری بات سمجھائی آندہ آ عمر درازی دان، آ عمر درازی دان تینو راز میں دس جاواں. آ عمر درازی دان تینو راز میں دس جاواں. ماں باپ نو راضی کر ود جان گیاں ساواں. ماں باپ نو راضی کر ود جان گیاں ساواں. اس گل نو بھلاویں نہ، اس گل نو بھلاویں نہ تے ماں نو ستاویں نہ. جے باپ دعا کرسی، جے باپ دعا کرسی تے ٹل جان گیاں بلاواں. آ عمر درازی دان تینو راز میں دس جاواں. کڈا سونا او ویڑا اے، کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں پیاں دا ڈیرا اے. کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں پیو دا ڈیرا اے. اس ویڑے تو رہندیاں نے، اس ویڑے تے رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں نے. آ عمر درازی دان تینو راز میں دس جاواں. حضرت ابو ہریرہ ماں دی خدمت کر دے رہے. اج بھی ماں دی بھی دعا نبی دی دعا ہے. اج قیامت تک لوگ او دا ابو ہریرہ دا بھی تذکرہ کر دے رہن گے تے او دی ماں دا بھی تذکرہ کرتے رہن گے. میرے بھائیو معجزہ ہاتھ نبی دا قدرت اور بولو قدرت اللہ دی. تے اے معجزہ ویکھ کے عقل مننے نہ مننے تسلیم اساں ضرور. ایک دن نبی علیہ السلام جا رہے تھے جناب صدیق اکبر بھی رستے جو مدینے جان دے سن. ایک جھونپڑی جی آئی پیاس لگی سی بڑی. کہن لگے جھونپڑی والے نو کہ اے نا دے وچوں سانو کوئی دودھ دے. مائی بیٹھی سی ایک وڈیری، مائی وڈیری سی تے اودے کو بکریاں بھی کوئی دو تین کھلوتیاں ہن لاغر جڑیاں بڈھیاں ہو گئیاں سن، جڑیاں کوئی چنگیاں سن. وہ خامد لے کے چڑان گیا سی. انہاں کہا مائی کہ دودھ چون دا سانو اجازت دے دے. انہیں آخیا جی یہ بکریاں دودھ دے سکدیاں نہیں. تے آپ فرماندے نے صدیق اکبر جا کے اجازت لے. ہائے جناب صدیق اکبر کہنے لگے خالہ اجازت دے. انہیں حد نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، انہیں حوانے وے خشک ہو گئے نے. کہنے لگا وہ تو ایک اجازت دے. سبحان اللہ، اجازت مل گئی. تے میرے آقا علیہ السلام نے نا بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا، اللہ نے حوانہ دودھ کر دیتا. سبحان. اور وہ کہنے والے آندے نے وہ پھر اتھے اس مائی نے بھی پیتا، آپ نے پیتا، جناب صدیق اکبر نے پیتا اور برتنہ جو پار کے سارے گھر دے برتن بھی پار لے.
سبحان اللہ. ہاتھ نبی دا قدرت رب دیئے. نبی پاک جتھے جتھے نبی دا پیر ہے او تے خیر ہی خیر ہے. دعا کرو اللہ سانو مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرمائے, بیت اللہ دی نصیب فرمائے. اسی اتھے جائیے تو نبی پاک دے روزے دے کھلو کے کثرت درود پڑھ کے آئیے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو نبی پاک دے معجزات تو سبق حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.